عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم رواه النسائي والحاكم وقال حدیث صحیح۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ وہ پاکیزہ اور عمدہ ہوتے ہیں، اور انہی میں اپنے مردوں کی تکفین یعنی کفن دیا کرو۔ اس کو نسائی اور حاکم نے بیان کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہاں پر الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں، صرف جس لفظ کا اضافہ کیا گیا وہ ہے فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، اطہر زیادہ پاکیزہ۔ اور یہ بات ہے بھی واضح کہ سفید کپڑے کے اوپر ہلکا سا داغ بھی نمایاں ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آف وائٹ بھی ہو یا کوئی اور کلر ہو تو اس میں میل اس طرح نظر نہیں آتا جس طرح سفید کپڑے میں آتا ہے۔ اس لیے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سفید کپڑے کی اہمیت کس لیے ہے۔ دراصل اس لیے ہے کہ اسلام انسان کو زیادہ سے زیادہ صاف ستھرا اور پاکیزہ رہنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی بھی بہت زیادہ میسر نہیں تھا، صابن بھی بہت نہیں تھا، اور بھی بڑی سہولتیں نہیں تھی، نہ ان کے استری کی اور نہ صاف کرنے کی، لیکن اس کے باوجود ان حالات میں بھی جو پسندیدہ قرار دیا گیا وہ سفید ہی، کہ اگرچہ اس کو صاف رکھنے میں، اس کو مینٹین کرنے میں دقت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ پسندیدہ ترین ہے۔ اور پھر یہ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ اطیب زیادہ عمدہ ہے، کہ اس سفید کے ساتھ پاکیزگی کا خود بخود ایک تصور ابھرتا ہے، انسان کے احساسات اور جذبات مختلف ہونے لگتے ہیں، اور خصوصاً عبادات کے موقع پر۔ آپ کو اگر کسی حج یا عمرے پر جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں کہ جب سب لوگ سفید احرام میں ہوتے ہیں، اور خاص طور پر سعی کے وقت آپ ان کو ایک جگہ پر دیکھیں، کیونکہ طواف میں تو وہ لوگ بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں جو احرام میں نہیں ہوتے، لیکن سعی صرف وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو احرام پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کی اگر آپ کبھی جھلکی دیکھیں تو ایک خاص منظر ہوتا ہے کہ سب کے سب سفید لباس میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک عمدہ منظر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، اور مسلمانوں کی اکثر عبادات جو ہیں وہ اجتماعی ہیں، جیسے نمازیں جماعت سے پڑھنے کا حکم ہے۔ پھر یاد دہانی کراؤں کہ خصوصیت سے مردوں کے ساتھ شرائط کا ذکر ہو رہا ہے اس باب میں، اور پھر جمعے کی نماز بھی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ سفید لباس میں جب عبادت ادا کی جاتی ہے تو اس میں پاکیزگی اور عمدگی کا احساس زیادہ ابھرتا ہے بنسبت کسی اور رنگ کے، تو اسی کا یہاں اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ اگلی حدیث ہے عن البراء رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ متفق علیہ۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، اور میں نے آپ کو سرخ حلہ زیب تن کیے ہوئے دیکھا، میں نے آپ سے حسین تر چیز کبھی اور نہیں دیکھی۔ یعنی آپ اپنی شکل و صورت، اپنے قد، اپنے جسم، سمارٹنس کے اعتبار سے نہایت خوبصورت تھے، آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اور آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا، یعنی یہ قمیض شلوار نہیں بلکہ قمیض شلوار کے اوپر کا ڈریس ہے، جیسے ایک عبایا کی قسم کا یا وہ ایک رومال کی قسم کا۔ یہی وجہ کہ اب دیکھیں کہ سعودی عرب میں اب بھی لوگ جو ہیں وہ سرخ رنگ کا وہ ایک سکارف سا پہنے ہوئے ہوتے ہیں مرد، اگرچہ وہ باقی ڈریس جو ہوتا ہے ان کا وائٹ ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر مرد کسی بھی خاص موقع پر کوئی ایسا لباس جس میں سرخ رنگ موجود ہو وہ پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے۔ یعنی عموماً تو سرخ اور سبز اور اس قسم کے رنگ جو ہیں وہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، لیکن کبھی کبھار مردوں کو کوئی ایک آدھ کپڑا اس رنگ کا پہننے کی اجازت ہے، اور خاص طور پر اوپر کا ڈریس، اوور کوٹ قسم کی چیز۔